لیکن جنرل باجوہ کی شخصیت آپ کو پتہ ہے پاکستان کے چیف ہیں، تو میں حضرت سے ایک سوال پوچھوں گا کہ آپ کی پرسنلی جنرل باجوہ سے درجنوں ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ نے جنرل باجوہ کو کیسا پایا؟ جتنی اب قوم میں برا بلا کہا جا رہا ہے جنرل باجوہ کو، آپ کی رائے میں کیا اس سے زیادہ برا بلا کہنا چاہیے یا تھوڑا کم کہنا چاہیے، یا یہ کہ یہ غلط ہو رہا ہے جنرل کے ساتھ؟ ایک چیف آف آرمی سٹاف ہے پاکستان کی، ایک ساکھ خراب ہو رہی ہے اس سے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ ساکھ خراب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن آپ پرسنلی جنرل باجوہ کو کیسا جانتے ہیں؟ آپ کی تو درجنوں ملاقاتیں ہو چکی ہیں، پہلی بات تو آپ یہ بتائیں کہ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے، یہ بات درست بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو میں نے حضرت سے سنی اور دیکھا جاتے ہوئے، لیکن آپ خود بتائیں گے تو اس کے زیادہ اس میں ایک یقینی خبر ہوگی وہ۔ جی میرے خیال میں سب سے پہلے تو فوج سے متعلق سوال کرنا چاہیے کہ فوج کے بارے میں، پاکستانی فوج کے بارے میں میری کیا رائے ہے، اس کے بعد پھر جنرل باجوہ کی باری آ جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ سن لیں، کہ جو میں نے جو تاریخ پڑھی ہے، اسلامی تاریخ، اس میں جو بڑے بڑے سقوط ہوئے ہیں وہ 4 ہیں۔ اس میں سقوط بغداد ہے، سقوط اندلس ہے، پھر سقوط سلطنت مغلیہ ہے، سقوط دہلی ہے، پھر سقوط خلافت عثمانیہ ہے۔ میری معلومات یہ ہیں کہ اس وقت مسلم امہ ایک 5ویں سقوط کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے، اور آپ طلباء نے، اساتذہ نے مجھ سے یہ مضمون بار بار سنا ہوگا، ایک دفعہ نہیں درجنوں بار سنا ہوگا، میں اس بات کو بہت زیادہ دہراتا ہوں۔ تو مجھے اس بات پہ تاریخ مجھے یہ بتاتی ہے کہ جہاں جہاں بھی سقوط ہوا ہے وہاں 3 چیزوں پہ حملے ہوئے ہیں، 3 چیزیں کمزور ہوئی ہیں، اور جہاں 3 چیزیں مستحکم تھی وہاں کچھ نہیں ہوا۔ سیاسی استحکام، معاشی استحکام اور دفاعی اور فوجی استحکام، ان 3 ستونوں پر حکومتیں اور ریاستیں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو میں نے اسلامی تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ جہاں معیشت تباہ ہو گئی تو پھر وہاں بلیک میل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں آپس میں اختلافات ہو گئے اور سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہو گیا وہ ملک یا وہ ریاست، یا فوج کمزور ہو گئی، تو وہ ریاست اور وہ حکومت اور وہ خلافت، وہ سلطنت، وہ زوال سے دوچار ہوتی ہے۔ تو میں 15-20 سال سے یہ اس موضوع کو بیان کر رہا ہوں کہ بہت مشکل حالات ہیں، اور ان مشکل حالات میں آخری جو لائن ہے امت مسلمہ کی وہ پاکستان ہے۔ باقی تو سب آگے پیچھے ہو گیا، آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے، کسی کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کی امت مسلمہ کی فوج ہے، اور جتنا میں نے اس فوج کو دیکھا ہے، جتنے ان کے افسروں سے میں ملا ہوں، اور بہت بڑی سطح پہ، تو میں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے کہہ سکتا ہوں، کہتا ہوں، اور میں اس کا آخرت میں بھی جواب دوں گا کہ ہماری فوج اسلامی فوج ہے۔ اور اگر آپ کو شک ہو تو آپ مصر میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، امارات میں، قطر میں، دبئی میں، بحرین میں، کویت میں، عراق میں، شام میں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، حتیٰ کہ ملیشیا میں چلے جائیں، انڈونیشیا میں چلے جائیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو فوجیں لبرل ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں۔ آپ نے وہ فوجیں دیکھی نہیں ابھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے، معاشی عدم استحکام سب کے سامنے ہے کہ ہماری معیشت کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ صرف ایک مورچہ جو آخر میں ہے، ایک ستون بچتا ہے، وہ ہے فوجی قوت۔ اور جس طریقے سے سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، دوسرے معاشرے کے لوگ ہر وقت فوج کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، فوج کے خلاف بولتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج پہ تنقید تو کریں، جہاں جہاں فوج نے غیر آئینی کام کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، غلط کام کیا ہے، اس پہ بولیں، احتجاج کریں، حق ہے آپ کو بولنے کا، لیکن یہ تنقید تعمیری ہونی چاہیے، مثبت ہونی چاہیے۔ اس تنقید کا مقصد فوج کے ادارے کو کمزور کرنا نہ ہو۔ بہت سے لوگ اسلام کو تو گالی نہیں دے سکتے، تو مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ مدارس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، تو وہ کسی محتمم کو برا بھلا کہیں گے۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ تنقید کو تحقیر کا اور ایک سازش کا ذریعہ بنا لینا، اور پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کی آوازوں میں آوازیں ملا لینا، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ ہم اپنے پیروں پہ کلاڑی